الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. فقال رسول الله من صلى علي مرة صلى الله عليه 10 صلوات. نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ جو شخص درود پڑھتا ہے رب العزت اس پر اور اللہ رب العزت اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے اور اللہ رب العزت اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو میں نے آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا تعلق 29 سپارے سورہ قلم سے ہے. اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بے شک آپ عظیم الشان خلق کے مالک ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک آپ عظیم الشان اخلاق کے مالک ہیں. آپ کل کائنات میں سب سے اعلیٰ اخلاق کا مالک بنا کر آپ کے اخلاق کیسے ہیں؟ آپ علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کا عالم یہ تھا کہ اپنے تو اپنے جو غیر تھے وہ بھی آپ علیہ السلام کے امین ہونے اور صدیق ہونے کی گواہی دیا کرتے تھے. اپنے تو ایک طرف جو غیر ہیں وہ بھی آپ علیہ السلام کے امین ہونے اور صدیق ہونے کی گواہی دیا کرتے تھے اور یہ اظہار نبوت سے پہلے تھا. جبکہ آپ علیہ السلام نے اظہار نبوت فرما دیا تو تب بھی جو کفار تھے وہ اپنی امانتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چھوڑایا کرتے تھے. وہ جانتے تھے کہ آپ علیہ السلام امین بھی ہیں اور صدیق بھی ہیں. حالانکہ وہ مانتے ابو جہل کو تھے لیکن امانت رکھوانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. تو اس سے آپ علیہ السلام کی شان معلوم ہوتی ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. اور آپ علیہ السلام کہ اخلاق حسنہ سے ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں مدد ملتی ہے. آپ علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنے کپڑوں کو بھی خود ہی سیا, اپنے جوتوں کو بھی خود ہی سیا, اپنے کپڑے بھی خود ہی دھوئے تاکہ میری امت میں کوئی شخص کسی بھی پیشے کو حقیر نہ جانے. کوئی موچی ہے تو اس کا پیشہ حقیر نہیں ہے, اگر کوئی دھوبی ہے تو اس کا پیشہ بھی حقیر نہیں ہے, اگر کوئی درزی ہے تو اس کا پیشہ بھی حقیر نہیں ہے, بلکہ دیکھا جائے اور وہ یہ سمجھ کے یہ کام کرے کہ یہ کام میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں تو اس کا اسے ثواب بھی ملے گا. اخلاق حسنہ پر آج کل افسوس کی بات یہ ہے
ہمارے نوجوانان اسلام عشق محمدی کا دعویٰ تو کرتے ہیں، محبت نبوی کا دعویٰ تو کرتے ہیں، پر یہودوں طریقوں پر عمل کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، لیبل کچھ اور ہے، اور جب اس کو چلا کر دیکھا جائے اس میں سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل کی حالت یہ ہو چکی ہے، چونکہ ہم آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ناواقف ہیں۔ ہم نے آپ علیہ السلام کے اخلاق سے دوری اختیار کر لی، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ ہمارے نبی نے زندگی کیسی گزاری۔ اگر پوچھنا ہے کہ اسوہ حسنہ پہ عمل کیسے کیا جاتا ہے تو آئے پوچھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو ایک ایسے صحابی ہیں جو جلیل القدر بھی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ رات کے وقت اپنے علاقہ میں چہل قدمی کر رہے تھے کہ ایک دروازے پر پہنچتے ہیں اور اس کے اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے اور دریافت کیا جاتا ہے کہ بچے کیوں رو رہے ہیں، تو اندر سے خاتون جواب دیتی ہے کہ بچے بھوک کی بنا پر رو رہے ہیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چولہے پر ایک ہانڈی میں لگی ہوئی ہے جس سے دھواں نکل رہا ہے، تو آپ دریافت کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں تو پانی ابل رہا ہے، میں بچوں کو تسلی دے رہی ہوں کہ میں کھانا پکا رہا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیت المال کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے غلہ اٹھاتے ہیں۔ غلام عرض کرتا ہے کہ اے امیر المومنین، یہ غلہ میں لیے چلتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، یہ عمر کے کندھے پر رکھو، یہ عمر لے کے جائے گا۔ مجھے ڈر ہے کہ خدا تعالی اس کے بدلے میں قیامت کے دن مجھ سے میری پکڑ نہ کر لے، میرا حساب نہ مانگ لے، مجھے ڈر ہے، لہذا تم اسے میرے کندھے پر رکھو، یہ عمر خود ہی اس کے دروازے پر لے کے جائے گا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، خاتون بائی غلہ دیا، فرمایا اسے پکائیں، اسے پکایا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک یہ بچے یہ کھانا نہ کھا لیں اور جب تک میں انہیں خوش نہ دیکھوں، کیونکہ جب عمر آیا تھا تو یہ بچے رو رہے تھے اور میں چاہتا ہوں کہ جب یہ عمر جائے تو یہ بچے خوش خوش۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ہانڈی سلگائی گئی، جب آگ لگائی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پھونک مار مار کے اسے جلاتے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کی بادشاہت کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کئی ممالک پر بادشاہت عطا کی تھی۔ یہ ہے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی لوگوں کے بوجھ اٹھایا کرتے تھے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہے، ہمارا معاشرہ اس طرف چلا گیا ہے کہ وہ اگر کسی کی پریشانی دیکھتے ہیں تو اسے کسی قسم کا خیال نہیں گزرتا۔ اسے کیا پتا یہ معاملہ شاید کسی کے ساتھ کل ہو جائے۔ آج اسوہ حسنہ سے اتنی دوری کہ آج ہماری نوجوان نسل جو ہے
وہ گانے باجوں میں مشہور ہیں. ہمارے ہاں جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں لڑکے تو کیا اب تو لڑکیاں بھی ناچنے لگ گئی ہیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ رات کو آلات موسیقی سنیں گے اور ناچے گائیں گے اور شرابیں پئیں گے, اور جب وہ صبح کو اٹھیں گے تو ان کی شکلیں بندر اور سور جیسی. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حالانکہ یہ کام ہو بھی رہے ہیں لیکن صبح کو شکل تو ان کی ویسی نہیں ہے. تو اس کے دو جواب ہیں. پہلا جواب تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی تھی کہ اے مالک مولا میری امت کو دنیا میں عذاب نہ دے. یہ دعا اللہ رب العزت نے قبول فرمائی. لیکن یہ دنیا کے ساتھ دعا خاص ہے, بروز قیامت وہ ایسی ہی شکلوں میں اٹھیں گے جیسا کہ حدیث پاک میں ذکر ہو چکا. اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ وہ عادتاً بندر اور سور کی مثل ہو جائے. جیسے بندر جو ہے یہ بھی دوسرے کا مال کھینچ لیتا ہے اور یہ لوگ بھی دوسرے کا مال کھینچ لیتے ہیں, نہ حق کسی کا مال کھینچ لیتے ہیں. بندر بھی شرارتیں کرتا رہتا ہے, یہ بھی شرارتیں کرتے رہتے ہیں, ان میں عادتاً مطابقت پائی جا رہی ہے. اور جیسے سور حرام و حلال میں تمیز نہیں کرتا, یہ بھی حرام و حلال میں تمیز نہیں کرتے. آج ہماری نوجوان نسل اسوہ حسنہ سے اس قدر دوری اختیار کر چکی ہے کہ ہمیں نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ہم لوٹے بھی تو کیسے ہوتے. اگر کوئی بچہ دین کا علم حاصل کرنے مدرسے جاتا ہے تو اسے سکول والوں کی نظر سے گرا کر دیکھا جاتا ہے. سکول والے بچوں کو فوقیت دی جاتی ہے. جو مدرسے جاتا ہے اسے ایک عام مولوی کہہ کر پکارا جاتا ہے, اور جو سکول جاتا ہے اسے سمجھا جاتا ہے کہ بڑا ہو کے انجینئر بنے گا, جی یہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا. آخر اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب اس کے ماں باپ اس دنیا سے جائیں گے تو فائدہ ڈاکٹر بیٹا نہیں دے گا بلکہ فائدہ وہ مولوی دے گا جو یا رسول اللہ جو اپنے والدین کی قبر پر جا کر اصالہ ثواب کرے گا, جو نعت خوانی کرے گا, جو قرآن خوانی کرے گا اور اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کرے گا. اور جو سکول والے ہیں, میں سکول کی تعلیم حاصل کرنے کی نفی نہیں کر رہا بلکہ دین کی تعلیم کو سکول کی تعلیم کے ساتھ لازم قرار دینے کی بات کر رہا ہوں. اگر ہم خالصتاً دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور سکول کی تعلیم حاصل نہیں کرتے تو اس میں بھی آج کل معاشرہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ سکول اور دینی تعلیم دونوں چاہیے. لہذا ہمارے نوجوان نسل سے یہ گزارش ہے کہ وہ دینی تعلیم کی طرف آئیں. ٹھیک ہے کہ وہ سکول پڑھتے ہیں اور بہت بہتر ہے, چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا نصاب اسلامی اصولوں کے مطابق ہوتا, لیکن آج ہمارا نصاب ہی بدل دیا گیا. ہم اس سے بھی نہ واقف ہیں کہ ہمارا نصاب بدل دیا گیا. تو خدایا یہ آپ سے التجا ہے, جو یہاں پر نوجوانان اسلام موجود ہیں, جو بزرگ یہاں پر موجود ہیں, وہ اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم کے لیے فورس کریں. ان سے کہیں کہ بیٹا جاؤ مدرسے جاؤ یا کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھو اور دین کا علم حاصل کرو, جو تمہارے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے. انہی کلمات پر میں اختتام کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.